جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ دین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور ہمارے خصوصی شو پرائم ٹائم میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ ناظرین، آج کل ہمارے معاشرے میں سستی و کاہلی عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم جتنی مشینوں اور سہولتوں کے دور میں جی رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہماری طبیعت میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمیں ہر جگہ رعایتوں کے خوگر بننے کا شوق ہو چکا ہے یا عادی بن چکے ہیں۔ اسی طرح عیدین کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے سال بھر میں صرف 2 عیدیں آتی ہیں، لیکن ہم اس میں بھی کاہلی اور سستی برتتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں عیدگاہ میں ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے، جس میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ لیکن آج کل عید الاضحیٰ کی نماز اور عید الفطر کی نماز مسجدوں میں ادا کرنے کا رواج عام ہو چکا ہے، جبکہ مسجد میں عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت صرف بوڑھوں، کمزوروں اور مریضوں کے لیے ہے۔ لوگ اس ارادے سے کہ قربانی جلدی کر دیں گے، جلدی وہاں سے فارغ ہو جائیں گے، کون وہاں دھوپ میں بیٹھیں گا، اس طرح سے یہ بہانے بنا کر مسجد میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے کہ ہم نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار اور ان سے بڑی قربانی کرنے والے ہیں، جو اپنی مسجد نبوی، جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، وہ چھوڑ کر عیدگاہ جاتے تھے۔ ذرا غور کریں کہ ہم کتنی اہم سنت کو اور اجتماعی سنت کو پامال کر رہے ہیں، اور اسلام کے ایک اہم حکمتوں بھرے حکم کو ہم ہلکے میں لے رہے ہیں، اسے ایزی لے رہے ہیں۔ اور پھر 1-2 مسجدیں نہیں، شہر کی تقریباً تمام مسجدوں میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ کیا یہ ایک عظیم سنت کو ٹھکرانا نہیں ہے؟ ناظرین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہر کی کچھ مسجدوں میں صرف بوڑھوں اور مریضوں کے لیے عید کی نماز کا انتظام کر دیا جاتا اور باقی سارے لوگ عیدگاہ میں نماز ادا کریں۔ یاد رہیں، جو ٹرسٹیان اپنے مسجدوں میں عید کی نماز کا انتظام کروا رہے ہیں، وہ لوگ بھی ترک سنت کے گناہ میں شریک ہو رہے ہیں اور ایک گناہ میں اعانت کر رہے ہیں۔ شہر کا شہر اس عظیم سنت کے ترک میں مشغول ہیں اور کسی کو اس کا دکھ بھی نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتنی بڑی سنت دھڑلے سے ہم پامال کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم پر جو حالات اور پریشانیاں مسلط ہیں، وہ اس اجتماعی ترک سنت کی وجہ سے ہوں۔ لہٰذا ناظرین، ہم تمام لوگ اس ترک سنت کے گناہ سے باز آئیں اور عید کی نماز عیدگاہ میں ہی ادا کریں۔ رہی بات قربانی کو جلد ادا کرنے کی یا دھوپ کو برداشت کرنے کی، تو وہ کبھی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ قربانی کی بات ہے تو ہم کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، چاہے گھنٹہ ہو، 2 گھنٹہ دیر سے ہی ہو، یا دوسرے یا تیسرے دن ادا کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص فساد امت کے زمانے میں، یعنی کہ پرفتن دور میں، جو یہ دور جس میں ہم جی رہے ہیں، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اس سے 100 شہیدوں کے بقدر ثواب ملے گا۔ تو آئیے ناظرین، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کی سنت کو ہم زندہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں سے ہم ہر عید کی نماز، چاہے وہ عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، ہم اسے عیدگاہ میں ہی ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خیر ناظرین، آج کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔